السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، جو ایک تاجر کے بیٹے، ظالم شہزادی اور 3 سنہرے جادو والوں کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک دن تاجر کے بیٹے نے ایک بڑا ہی عجیب خواب دیکھا۔ تو تاجر نے اپنے بیٹے سے اس خواب کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن بیٹے نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بات تاجر کو اچھا نہیں لگی، جس سے تاجر بہت ناراض ہوا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو شہر سے دور جنگل میں پھینک دیا۔ اس کے بعد جنگل میں جو ہوا اس کے ساتھ ہوا، اور شہزادے نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک تاجر رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے، جن میں بڑا حسین اور جمیل خوبصورت تھا، اور چھوٹا بیٹا کالا کلوٹا تھا۔ ایک تاجر کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی۔ اس نے سوچا میرے بیٹے پتہ نہیں خواب میں کیا کیا دیکھتے ہوں گے۔ ایک دن رات کو تاجر نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹو، رات کو تم جو خواب میں دیکھو مجھے صبح ہوتے ہی سنا دینا، لیکن جو اپنا خواب مجھ سے چھپائے میں اسے بہت سخت سزا دوں گا۔ اگلے دن صبح بڑا بیٹا تاجر کے پاس آیا اور اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ چھوٹا بھائی بہت اونچائی پر آسمان میں اڑ رہا تھا، اور یہ بھی آپ کی ایک بیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تاجر نے چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ اس نے رات کو کیا خواب دیکھا، تو چھوٹے بیٹے نے اپنا خواب اپنے والد کو بتانے سے صاف منع کر دیا۔ تاجر نے لاکھ کوشش کی مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ میں اپنا خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تاجر نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنا خواب بتانے کو تیار نہ تھا۔ تاجر کو بہت غصہ آیا کہ آخر یہ اپنا خواب کیوں نہیں بتا رہا ہے، لیکن اس کا بیٹا تاجر کی بات بالکل نہیں مان رہا تھا۔ بس یہی کہتا رہا کہ میں اپنا خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر تاجر نے اپنے ملازموں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ اسے یہاں سے کہیں دور کسی جنگل میں لے جا کر ایک درخت سے باندھ دو۔ ملازموں نے ایسا ہی کیا۔ تاجر کے حکم کے مطابق چھوٹے بیٹے کو جنگل میں لے جا کر درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ تپتی ہوئی دھوپ کی تپش، بھوک پیاس اور رسی کی جکڑن سے ہونے والے تکلیف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ اچانک اسی جنگل سے ایک نوجوان شہزادہ گزر رہا تھا۔ تاجر کے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر شہزادے کو رحم آ گیا۔ شہزادے نے اس کی رسیاں کاٹ کر اسے آزاد کر دیا، اسے پانی پلایا اور پھر اسے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا۔ محل میں شہزادے نے اس سے پوچھا، اس ویران جنگل میں تمہیں کس ظالم نے باندھا تھا؟ تو تاجر کے بیٹے نے کہا، میرے والد نے۔ شہزادے نے حیرانی سے پوچھا، تمہارے والد نے ایسا کیوں کیا؟ تاجر کے بیٹے نے کہا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ شہزادے نے پھر پوچھا، آخر ناراض ہونے کی ایسی کیا وجہ تھی؟ تاجر کے بیٹے نے کہا، میں نے اپنا خواب بتانے سے انکار کر دیا تھا، بس اسی بات پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ شہزادے نے کہا، یار تمہارے والد تو بڑی ہی عجیب آدمی ہیں، اتنی سی بات پر اتنی سخت سزا دی۔ شہزادے کے من میں بھی شک پیدا ہوا کہ آخر وہ کیسا خواب تھا جس کی اسے اتنی سخت سزا ملی۔ اس خواب میں ایسا کیا تھا؟ اس کے بعد شہزادے نے پوچھا، آخر تم نے خواب میں ایسا کیا دیکھا تھا؟ تاجر کے بیٹے نے کہا، یہ تو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا۔ شہزادے نے غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے کہا، کیوں نہیں بتاؤ گے؟ آخر میں ہی تمہیں موت کے منہ میں بچا کر لے آیا ہوں۔ تم مجھ سے اپنا خواب نہیں چھپا سکتے، جلدی سے اپنا خواب بتا دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ شہزادہ بہت ناراض ہوا، پھر بھی چھوٹے بیٹے نے خواب بتانے سے منع کر دیا اور کہا، میں نے یہ خواب اپنے والد کو بھی نہیں بتایا، تو پھر میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ یہ سن کر شہزادے کا غصہ بڑھ گیا اور تاجر کے بیٹے کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن شہزادے نے تاجر کے بیٹے کو قید سے رہا نہیں کیا۔ اب شہزادے نے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور دوسرے ملک کی ایک شہزادی سے شادی کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایک دن شہزادی
की छोटी बहन घूमते घूमते कैद खाने तक पहुंच गई। कैद खाने के एक सुराख से ताजीर के बेटे ने शहजादे की बहन को देख लिया और जोर जोर से चीख कर कहने लगा, शहजादी मुझ पर रहम करो और मुझे आज़ाद कर दो। हो सकता है कि मैं आपके बहुत काम आ जाऊं। मुझे पता है कि आपका भाई एक ऐसी शहजादी से शादी करना चाहता है जो बहुत ही जालिम और चालाक है। इससे पहले भी बहुत सी उम्मीदवार इस चालाक शहजादी से शादी करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सब नाकाम रहे। ये शादी तो हो सकती है, लेकिन आपके भाई की जान चली जाएगी। ये सुनकर शहजादी को उस पर रहम आ गया और कहा गया, तुम मेरे भाई की मदद करने का वादा करते हो? ताजीर का बेटा बोला, हाँ, मैं मदद करने का वादा करता हूँ, मगर मैं कैद में हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। शहजादी ने कहा, अगर तुम मेरे भाई की मदद करोगे और वो बच गया तो जो कहोगे मैं वो सब कहूंगी। ताजीर के बेटे ने कहा, तो वादा करो। शहजादी ने कहा, मेरा वादा है तुमसे। शहजादी ने फौरन उसे कैद से आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। ताजीर का बेटा आज़ाद होते ही शहर की ओर चल दिया। उसने अपनी शकल के जैसे 12 नौजवान इकट्ठे कर ली जो उम्र और कद में बराबर थे। उन सब का रंग, बाल, आवाज और आंखों का रंग एक जैसा था। लिबास और घोड़े भी एक जैसे ही थे। उनका नाम भी एक ही रख दिया। और तेरे हम शकल घोड़े पर सवार सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते 3 दिन गुजर गए और फिर चौथे दिन वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गए। जंगल में उन्हें एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी। ताजीर के बेटे ने कहा, भाई रुक जाओ, मैं जरा देख कर आता हूँ कि ये चीख किसकी थी। ताजीर का बेटा घोड़े से उतरा और आवाज की तरफ चल दिया। उसने देखा कि 3 भाई आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। ताजीर के बेटे ने उनके पास जाकर कहा, भाइयों क्या मामला हो गया, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, हमारे वालिद ने विरासत में 3 जादू की चीजें छोड़ी थी। एक टोपी जिसका पहनने वाला दूसरे को दिखाई नहीं देता, दूसरा उड़ने वाली कालीन और तीसरे तेज चलने वाले जूते। तो 17 साल से हम ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि कौन क्या रखेगा, और आज तक हमारी इस बात पर लड़ाई होती आ रही है। ताजीर के बेटे ने सारी बात सुनी और कहा, अगर आप लोग मुझे इजाज़त दे तो मैं ये चीज़ें आप तीनों में तकसीम कर दूं। तीनों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ जरूर, हम पर मेहरबानी करके हमें हमारी अमानत दे दीजिए। उसके बाद ताजीर के बेटे ने अपनी कमान संभाली और उसमें तीर लगाकर एक तरफ को छोड़ दिया, फिर दूसरी तीर लगाया और दूसरी तरफ को छोड़ दिया, फिर तीसरी तरफ चल दिया। तीनों तीर छोड़ने के बाद उसने एक भाई को दाएं, दूसरे को बाएं और तीसरे को सीधे जाने का हुक्म दिया और कहा, पहले तीर लाने वाले को जादू की टोपी मिलेगी और दूसरे को उड़ाने वाली कालीन और तीसरे के उसके बाद आ वाले को तेज चलने वाले जूते मिलेंगे। ताजीर के बेटे ने फैसला कर दिया और फिर तीनों भाई तीर की तलाश में निकल गए। उसके बाद ताजीर के बेटे ने जादू की सारी चीजें उठाई और अपने हम शक्लों के पास जाकर कहा कि अपने घोड़ों को छोड़ दो और मेरे साथ इस कालीन पर बैठ जाओ। फिर वे सब उस कालीन पर बैठकर शहजादी की सल्तनत की तरफ उड़ने लगे। उड़ते उड़ते सारे हम शकल महल के दरवाजे पर पहुंच गए। ताजीर के बेटे ने शहजादे से कहा, हमें अपनी खिदमत में ले लो, हम तुम्हारे बहुत काम आएंगे और तुम्हारी हर हुक्म की तामील करेंगे। आखिरकार शहजादे ने सबको मुलाजिम रख लिया, किसी को खानसमा बनाकर, किसी को अस्तबल की देखभाल के लिए और किसी को साफ सफाई के लिए रख लिया। अगले दिन शहजादा तैयार होकर अपनी शादी की बात करने शहजादी के महल में पहुंचा। शहजादी का मिजाज बहुत सख्त था। उसने बहुत गर्मजोशी से मुलाकात की और फिर पूछा, किस इरादे से आए हो और क्या मकसद है तुम्हारा? शहजादे ने जवाब दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शहजादी ने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 3 मसले हल करने होंगे। अगर तीनों मसले हल कर दिए तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शहजादे ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ,
مجھے اپنے تینوں سوالوں بتاؤ۔ شہزادی بولی، مجھے نہیں پتا کہ کل میرے پاس کیا ہوگا۔ جو کچھ بھی میرے پاس کل ہوگا تم اس کا جوڑ لے کر آؤ۔ یہ میرا پہلا مسئلہ ہے۔ شہزادہ مایوس اور پریشانی ہو کر لوٹ آیا۔ جب تاجیر کے بیٹے نے شہزادے سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو شہزادے نے سب کچھ بیان کر دیا۔ ساری بات سن کر تاجیر کا بیٹا بولا، آپ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح کے ارادے شام کے ارادے سے بہتر ہوتے۔ تاجیر کے بیٹے کی بات سن کر شہزادہ آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ پھر تاجیر کے بیٹے جادو کی ٹوپی پہنی اور تیز چلنے والے جوتے پہن کر شہزادی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سب کو دیکھ سکتا تھا لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تاجیر کے بیٹے نے دیکھا کہ شہزادی اپنے سب سے وفادار خادم سے کہہ رہی تھی، یہ لو میرا قیمتی جوڑا اور میرے موچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہنا کہ ایک بہت ہی عمدہ اور خوبصورت جوتوں کا جوڑا بنا کر دیں۔ خادم دوڑ کر شہزادی کے موچی کے پاس گئی، اسے چمڑا دیا اور شہزادی کی حکم کے مطابق موچی سارے کام چھوڑ کر جوتے بنانے لگ گیا۔ موچی نے جوتے بنا کر کھڑکی پر جیسے رکھے تو خداگر نے بیٹے نے خاموش کے ساتھ جوتے اٹھائے اور اپنے پاس رکھ لیے۔ جب موچی کو معلوم ہوا تو وہ جوتوں کی جستجو میں لگ گیا اور انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ موچی سوچنے لگا کہ ذرا سی دیر کے آپ آگے سے کیسے غائب ہو گئے، تو اس کے کئی بار ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملے۔ آخر میں تنگ آ کر اس نے دوسری جوڑی بنا لی اور دوڑتا ہوا شہزادی کے محل میں پہنچا۔ موچی کے دیر میں پہنچنے پر شہزادی بہت ناراض ہوئے۔ اس نے موچی سے جوتے لیے اور خادموں سے کہہ کر ان جوتوں پر چاندی کے تیروں کی ڈھائی اور ہیروں کی موتی کٹوا دی۔ تاجیر کے بیٹے نے بھی جوتے نکالے اور جیسے جیسے جوتوں پر کام کر رہے تھے اس نے بھی اسی طرح کا کام شروع کر دیا اور شہزادی کے ساتھ جوتوں کا جوڑا بنا کر تیار کر لیا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد شہزادی مسکرا کر بولی، دیکھتے ہو وہ نادان شہزادہ کل کس کارخانے کو انجام دیتے ہیں۔ تاجیر کا بیٹا گھر واپس آ کر اس نے اپنی ٹوپی اور جوتے چھپائے اور پھر سو گیا۔ اگلے دن جا کر اس نے شہزادے کو جگایا اور جوتے دیتے ہوئے کہا، یہ لو شہزادے، یہ جوتے شہزادی کے سوال کا جواب ہے۔ جواب پا کر شہزادہ بہت خوش ہوا اور تیار ہو کر محل میں پہنچ۔ محل میں بہت سارے مہمان اکٹھا ہوئے شہزادے کا انتظار کر رہے تھے۔ محل میں پہلے سے ہی کافی مہمان جمع تھے، سب شہزادے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی شہزادہ محل میں داخل ہوا تمام لوگ اپنے جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادے نے مسکرا کر شہزادی کی طرف دیکھا تو شہزادی نے ایک جوتا نکالا جو قیمتی جواہرات سے جڑا ہوا تھا اور جگمگا رہا تھا، اور پھر مسکرا کر شہد سے کہا، خیال ہے شہزادے؟ شہزادی بولی، یہ جوتا بہت ہی خوبصورت ہے لیکن جوڑی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ شہزادے نے کہا، ٹھیک فرمایا، بہت ہی عمدہ اور قیمتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے جوڑے کا جوتا تحفے میں دینا پڑے گا۔ اتنے کہہ کر شہزادی نے ویسا ہی دوسرا جوتا نکال کر شہزادی کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادی اور سارے مہمان حیران رہ گئے۔ سارے مہمان گرم جوشی میں تالیاں بجانے لگے اور تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے، بہت خوب شہزادے، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اس قابل کے ہیں شہزادی سے شادی کر سکے۔ شہزادی نے کہا، شہزادے آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کو میرے ایک اور مسئلے کو حل کرنی ہے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب شہزادہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور اداس ہو کر گھر لوٹ آیا۔ شہزادے نے بیٹے کی ساری بات بتائی۔ ساری کہانی سن کر تاجیر کے بیٹے کہا، آپ بے فکر ہو کر آرام سے سو جاؤ۔ شہزادہ اپنی خوابگاہ میں آرام کرنے چلا گیا۔ تاجیر کے بیٹے جادو کے جوتے پہنے اور جادو کی ٹوپی اٹھا کر شہزادی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی اپنی وفادار خادم سے کہہ رہی تھی کہ شاہی گرمی کھانے سے جا کر ایک مادہ بطخ لے کر آؤ۔ تاجیر کا بیٹا بھی خادمہ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ خادمہ نے ایک مادہ بطخ پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ تاجیر کے بیٹے نے ایک ایسی ہی مادہ بطخ پکڑی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ شہزادی نے خادم سے بطخ لے کر اس کے جسم سے سارے پر نوچ ڈالے اور اس کے پنکھ کی جگہ پر اس کے بدن پر موتی اور ہیرے جواہرات لگا دیے۔ سوداگر کے بیٹے نے بھی اپنی بطخ کے ساتھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے شہزادی نے کیا۔ اگلے دن محل میں
مکمل مہمان جمع ہوئے۔ شہزادی نے سب کے سامنے اپنی بطخ چھوڑ دی اور شہزادے سے کہا، شہزادے کیا تم میری اس پہیلی کی تلاش کر سکتے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاں بالکل، میں اس پہیلی کا بھی حل لے کر آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر شہزادے نے ویسی ایک بطخ کو سامنے پیش کیا اور کہا، یہ اس کا جوڑ ہے۔ سبھی مہمانوں نے شدت اور تالیاں بجائی اور کہا، بہت ہی بڑھیا، شاباش۔ اس کے بعد شہزادی نے کہا، ابھی میری تیسری پہیلی باقی ہے، اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادہ پریشان ہو کر گھر واپس لوٹ آیا۔ تاجر کے بیٹے نے اسے پھر دیکھ کر کہا، آپ پریشان نہ ہو، بے فکر ہو کر آرام کرو۔ شہزادہ آرام سے سو گیا۔ پھر تاجر کے بیٹے نے جادو ٹوپی اور جوتے پہننے اور شہزادی کی خواب گاہ کی طرف نکل پڑا۔ محل میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ شہزادی دریا پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بگی میں بیٹھی اور گھوڑوں کو تیز دوڑانے لگی۔ سوداگر کے بیٹے بھی تیز چلنے والے جوتے پہنے تھے۔ جوتوں کی مدد سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ شہزادی نیلے دریا پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ دریا کو زور زور سے چیخ پکارنے لگی۔ دریا میں ہلچل ہونے لگی اور پھر تیز لہروں میں پورا دریا دادا کے روپ میں سامنے آیا۔ دادا کی داڑھی سنہری اور سیر کے بال پیلے تھے۔ پھر وہ پانی سے نکل کر دریا کے کنارے پر آئے اور کہنے لگے، میری پیاری پوتی، تم ایک عرصے کے بعد آئی ہو۔ کب سے تمہارا انتظار دیکھ رہا تھا۔ میرے بال بہت الجھ گیا ہے، ذرا میرے بالوں میں کنگھی تو کر دو۔ شہزادی نے کہا، جی ابا، ابھی کر دیتی ہوں۔ ابا زمین پر آئے، اس کی گود پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ شہزادی جب کنگھی کرنے لگی تو دادا کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ گہری نیند سو گیا تو شہزادی نے اس کے سر سے چپکے سے 3 سفید بال نکال لیے۔ تاجر کا بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اس بوڑھے کے 3 بال توڑ لیے۔ جب دادا کو درد ہوا تو تکلیف سے چیخ کر اٹھ گیا اور شہزادی سے غصے سے کہنے لگا، تم میرے بال کیوں نوچ رہی ہو؟ شہزادی نے معافی مانگتے ہوئے کہا، میں بہت عرصے کے بعد کنگھی کر رہی ہوں، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ ابا آپ سو جاؤ۔ وہ دوبارہ سو گیا تو شہزادی نے آرام آرام سے سفید بال اکھاڑ لیے۔ تاجر کے بیٹے نے بھی بڑی ہوشیاری سے بوڑھے دادا کے 3 بال اکھاڑ لیے۔ برا تکلیف سے چیخ اٹھا اور پھر دادا دوبارہ دریا میں لوٹ گیا۔ شہزادی نے کہا، اب دیکھوں گی شہزادی ایسے بال کہاں سے لاؤ گے اور کیسے یہ آخری پہیلی بوجھو گی۔ محل کی طرف چل دی۔ اگلے دن شاہی محل میں لگے اکٹھا ہو گئے تھے اور شہزادہ بھی محل میں تشریف لے آیا۔ شہزادی نے 3 بال شہزادے کو دیے اور کہا، کیا تم نے کبھی ایسے بال دیکھے ہیں؟ تو شہزادے نے جواب دیا، اس میں کون سی ایسی الگ بات ہے؟ یہ کہہ کر اس نے 3 بال شہزادی کو دیے اور کہا، یہ لو میری طرف سے نظر آنا۔ شہزادی تو ایک دم غصے میں آگ ببولا ہو گئی اور کہا، یہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی خواب سے اس نے ایک جادو کی کتاب نکالی اور دیکھنے لگی کہ یہ ساری پہیلیاں شہزادے نے خود بجھائی ہے یا پھر کسی اور نے کتاب میں دیکھ کر اسے پتہ چلا گیا۔ یہ تمام پہیلیاں بجھانے میں شہزادے کے نوکر تاجر کے بیٹے کی مدد سے کی ہے۔ پھر واپس آ کر شہزادے سے کہا، آپ نے سب سے قریبی ملازم کو میرے پاس بھیجو۔ شہزادے نے کہا، میرے پاس تو تیرے ملازم ہے، یہ سارے میرے قریبی ہے۔ شہزادی نے کہا، تاجر کے بیٹے کو میرے پاس بلاؤ۔ شہزادے نے کہا، یہ سب کے سب تاجر کے بیٹے ہیں، آپ کسے بلانا چاہتی ہو؟ اس نے اچھا، اگر تو سب کے میرے سامنے پیش کرو، اور جس نے بھی تمہاری مدد کی ہے میں اس کو سزا دوں گی۔ شہزادے نے کہا، یہ سب ہم شکل ہے، تم اسے کیسے پہچانو گے؟ اور وہ میرا محافظ ہے، اس لیے بھی تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ شہزادی تیز میں آ کر بولی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، بغیر سحرے نے پہنچا لوں گی۔ شہزادے نے حکم دیا کہ سارے ملازموں کو محل میں حاضر کیا جائے۔ شہزادی نے ان سے سوال کیا، تم میں سب سے بڑا کون ہے؟ ایک ساتھ جواب دیا، میں بڑا ہوں۔ شہزادی کو لگا کہ اس معاملے میں اتنی آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے خادم کو حکم دیا، ان سب کے لیے 11 گلاسوں میں آم کا شراب لگاؤ۔ ایک گلاسوں میں شربت لایا اور بہایا گلاس سونے کا پیش کیا گیا۔ جب انہیں شربت پیش کیا، جب ایک ساتھ سونے کی گلاس پر ٹوٹ پڑے، سب نے کہا کہ میں اس گلاس میں پیوں گا۔ سارا شربت نیچے بکھر گیا اور کوئی بھی سونے کی گلاس میں پی نہ سکا۔ شہزادی نے کہا، ایسے تو اصلی تاجر کے بیٹے کو ڈھونڈنا مشکل ہے،
شہزادی نے فرمان دیا کہ سبھی ملاز کو رات کا اچھی طرح سے کھانا کھلا کر یہ رہنے کا انتظام کیا جائے۔ حکم کے مطابق رات کو کھانا کھا کر سارے ملازم سو گئے۔ جب سب گہری نیند میں سو رہے تھے تو شہزادی نے اپنی جادو کتاب سے اصل تاجر کے بیٹے کا پتہ لگا لیا۔ پہچان کے لیے شہزادی نے اصلی تاجر کے بیٹے کے تھوڑے سے بال تھوڑی سی کاٹ دیے تاکہ صبح کو اس کے کیے سے سجا اسے مل سکے۔ صبح اٹھ کر تاجر کے بیٹے نے آئینے میں دیکھا کہ اس کی ایک قلم کٹی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے سارے ہم شکلوں کی جگایا اور کہا جلدی سے وہ بھی اپنی قلم ایسی ہی کاٹ لے جیسے میری کٹی ہوئی ہے۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ کچھ دیر کے بعد شہزادی کمرے میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ سب کے بال ایسے ہی کٹے ہوئے ہیں جیسے سوداگر کے بیٹے کٹے ہوئے تھے۔ شہزادی بخلا گئی اور غصے میں اپنے کمرے میں آئی اور اپنی جادو کتاب جلا دی۔ اب شہزادی کے پاس شادی کرنے کا علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب محل میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی اور بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ جب اس کی دعوت ختم ہوئی تو شہزادے نے اپنے ملک جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے پہلے ہی اپنے نے 13 ہم شکلوں کو روانہ کر دیا۔ شہر سے باہر نکل کر وہ جادو قالین پر بیٹھ کر اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ کر آئے تھے۔ قالین سے اتر کر تاجر کے بیٹے نے اپنے ساتھیوں سے کہا سب اپنے اپنے گھوڑے لے کر تیار رہے، ابھی آتا ہوں۔ اور اتنا کہہ کر وہ جنگل میں اس جگہ پہنچا جہاں اسے تینوں جادو کی چیزوں ملی تھی۔ تاجر کا بیٹا وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے دوڑتا ہوا ایک بوڑھا آ رہا ہے۔ تاجر کے بیٹے نے اسے اڑنے والے قالین دے دی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا بوڑھا آیا، اسے جادو کی ٹوپی دے دی اور پھر آخر میں آنے والے تیز چلنے والے جوتے دے دیے۔ جب تاجر کا بیٹا لوٹ کر آیا تو سب ہاتھی گھوڑے پر تیار تھے اور اس کا بھی گھوڑا تیار تھا۔ پھر سب اپنے ملک کی طرف چل پڑے۔ تاجر کا بیٹا سیدھا شہزادی کے حجرے میں داخل ہوا اور اسے تمام قصہ کہہ سنایا۔ شہزادی یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ اس کے بھائی نے شادی کر لی۔ شہزادی نے کہا تمہیں اس کام کے لیے انعام ملنا چاہیے، تو بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ شہزادی نے تاجر کے بیٹے سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا مجھے پھر سے کال کوٹری میں قید کر لیا جائے۔ شہزادی کی تمام کوششوں کے باوجود بھی تاجر کا بیٹا نہیں مانا اور یہی کہتا رہا کہ مجھے کال کوٹری میں ڈال دو۔ آخرکار اسے کال کوٹری میں دوبارہ بند کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادہ اپنے ملک پہنچا۔ شہزادے نے دوبارہ سے اپنے ملک میں شادی کی خوشیاں منائی۔ شہزادے نے پوچھا کہاں ہے تاجر کا بیٹا؟ میرا وفادار ملازم، شہزادے کی بہن نے کہا، وہ کل کال کوٹری میں بند ہے۔ اسے کس نے کال کوٹری میں بند کرنے کا حکم دیا؟ تو شہزادہ غصے میں بولا۔ شہزادی نے کہا بھائی آپ نے ہی اسے کال کوٹری میں بند کر حکم دیا تھا۔ کیا آپ کو یاد نہیں خواب سننے سے انکار کر دینے پر آپ نے اس کال کوٹری میں ڈالنے کی سزا سنائی تھی؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا کیا یہ وہی شہزادے ہیں؟ کہ بہن نے کہا ہاں یہ وہی تھا جو وقتی طور پر تمہاری مدد کے لیے میں نے اسے رہا کروا دیا تھا۔ شہزادے نے فوراً رہا کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی تاجر کا بیٹا سامنے آیا شہزادے نے اسے فوراً گلے لگا لیا اور معافی مانگنے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا بہت احساس ہوا، وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا۔ شہزادہ کہنے لگا اس دن مجھے تم سے خواب کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا جو تم نے اپنے والد تک کو بھی نہیں بتایا تھا۔ تاجر کا بیٹا بولا لیکن اب میں آپ کو وہ خواب بتانا چاہتا ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا تھا۔ یہ سب کچھ ہی تو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنا خواب نہیں بتایا تھا۔ شہزادہ نے اسے تحفے میں بہت سارے انعام دیے اور پھر اسے اپنے محل میں بہت بڑے عہدے پر رکھا۔ شہزادے نے اسے محل میں رہنے کے لیے ایک عالیشان جگہ دی۔ تاجر کے بیٹے نے شہزادی کے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ شہزادی نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تاجر کے بیٹے نے کہا شہزادی تم اس ملک کے سب سے خوبصورت شہزادی ہو، میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ شہزادی کے بھائی شہزادے نے بیٹے سے غصے سے آ کر کہا ارے کم بخت، اپنی اوقات بھول گیا، تجھے جنگلی جانوروں کو کھلا دوں گا۔ تبھی شہزادی نے کہا نہیں بھائی، میں اس تاجر کے بیٹے سے وعدہ کیا تھا اور میں اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتی۔ اگر ہم نے اپنا وعدہ توڑ دیا تو ہمارے ملک لوگ کس سے امید کریں گے؟ اس کے بعد شہزادی نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اس کالے کلوٹے تاجر کے بیٹے سے شادی کر لی اور اسے اپنا شوہر بنا لیا۔ اس کے بعد
سد نے سلطنت کا کچھ حصہ تاجر کے بیٹے اور اپنی بہن کو دے دیا۔ اس کے بعد تاجر کے بیٹے نے اپنے بھائی اور والد کو بھی اپنے پاس بلوا لیا۔ تاجر اپنے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد سب مل کر خوشی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے۔ تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ کو ملی، جب بھی کسی وعدہ کرو تو سوچ سمجھ کر کرو، اگر وعدہ کرو تو ایسا کرو جسے نبھا سکتے ہو، جیسے شہزادی نے اس کالے کلوٹے تاجر کے بیٹے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی، اچھی لگی تو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔